بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 10۔ فضائل صحابہ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں سلسلہ جاری ہے۔ یہ چوتھی آیت ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، سورۃ الحدید آیت نمبر 10۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، تم میں سے وہ جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ اونچے مرتبے والے ہیں ان لوگوں کے مقابل میں جو فتح کے بعد خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ بھلائی یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں فتح کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اکثر مفسرین نے فتح سے مراد فتح مکہ لیا ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس سے مراد صلح حدیبیہ لیا ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فتح مبین سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صحابہ کے درمیان کچھ صحابہ افضل ہیں، کچھ صحابہ ان کے بعد کی کیٹیگری میں، یعنی صحابہ کے درجات برابر نہیں ہیں، یہ بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے درجات کو بھی بیان فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء بھی سب ایک درجے کے نہیں ہیں، رسولوں کو بھی اللہ رب العالمین نے الگ الگ مراتب و درجات میں بنایا تھا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی الگ الگ درجات و مراتب کے مستحق تھے۔ اللہ نے اسی بات کو تذکرہ کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ فرمایا جو لوگ صلح حدیبیہ سے پہلے خرچ کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں لڑتے تھے، وہ لوگوں کا مرتبہ اونچا ہے بنسبت ان کے جو فتح مکہ کے بعد یا صلح حدیبیہ کے بعد یہ کام کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے تفریق کی ہے۔ اس تفریق سے بہت سارے لوگ صحابہ کے خلاف بدگمانی پھیلاتے ہیں اور صحابہ کرام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ یہ لوگ افضل ہیں اور یہ لوگ مفضول ہیں۔ اللہ نے یہیں پر بات ختم نہیں کی۔ لوگوں کا سوال ہو سکتا ہے کہ ہاں صلح حدیبیہ سے پہلے والے جو صحابہ ہیں وہ افضل ہیں اس قرآن کی آیت کی روشنی میں، جو بعد کے صحابہ ہیں جو فتح مکہ کے دن اسلام لائے یا اس کے بعد جو اسلام لائے، تو کیا ان کے بارے میں ایک امتی کا کیا خیال ہونا چاہیے، کیا سوچ ہونی چاہیے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ مس گائیڈ کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخری حصے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے صحابی فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے ہوں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری مرحلے میں صحابی بنے ہوں، بس صحابیت کے رتبے سے اور نام سے اگر کوئی بندہ سرفراز ہے تو اللہ فرما رہا ہے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا اور حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی جنت کا وعدہ فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین نے کیوں بیان فرمایا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کو بخوبی معلوم ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو درجات دیے، جو سابقون الاولون کا مقام ہے وہ بعد کے لوگوں کا نہیں مقام ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں صحابہ کی دو کیٹیگری بیان کی، ایک تاریخی واقعہ کے ذریعے سے فتح مکہ یا صلح حدیبیہ کے ذریعے سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد کے صحابہ کو طلقاء کہہ کر جو لوگ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے، آج جو لوگ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں یہ وہ صحابی ہیں جو مکہ کے دن اسلام لائے تھے، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے ان کو کہا تھا جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ اس طرح کا جملہ کہہ کر ان صحابہ کو نیچا دکھاتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے جواب میں کہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تم کسی بھی صحابی کو برا نہیں کہہ سکتے، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نبی کا تذکرہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ارشاد فرمایا
کہ انبیاء کے درمیان اللہ نے مراتب رکھے ہیں کہ یہ نبی افضل ہے، یہ نبی سب سے افضل ہے، تمام نبیوں میں 5 پیغمبر اولو العزم ہیں، یہ ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن اگر کسی نبی کی فضیلت بیان کی جائے اور دوسرے کو حقیر سمجھا جائے تو ہمارے نبی نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ہمارے نبی کی اگر کوئی فضیلت بیان کی جا رہی ہو اور ساتھ میں کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی حقارت بیان کر رہا ہو، ان کو حقیر سمجھ رہا ہو، موسیٰ علیہ السلام کو حقیر سمجھ رہا ہو، تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جب انبیاء کے درمیان یہ چیز صحیح نہیں ہے تو صحابہ کرام کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے مراتب کا فرق رکھا ہے، یہاں بھی یہ چیز جائز نہیں ہے کہ کسی صحابی کا مرتبہ بیان کیا جائے اور مقابل میں دوسرے صحابی کو ذلیل و رسوا کیا جائے، اس کو حقارت سے دیکھا جائے، اس کی تحقیر کی جائے۔ اسلام میں ایسا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ سے پہلے والے صحابہ کو افضل کیوں قرار دیا؟ اعظم درجہ، درجے کے اعتبار سے یہ اونچے ہیں، ایسا کیوں کہا ہے؟ اس کی مفسرین نے کئی وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب انسان کو خود حاجت ہو، ضرورت ہو اپنے مال کی، اور پھر عوام کو بھی حاجت و ضرورت ہو، عوام کو بھی حاجت ہے اور خود جس کے پاس مال ہے اس کو بھی حاجت، دونوں طرف حاجت ہے، اس کے باوجود صاحب مال اپنا مال خرچ کرتا ہے اور خود اپنے آپ کو اس میں انوالو کرتا ہے، مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں جہاد سے تعبیر کیا ہے، تو ایسے موقع پر کنڈیشن اس آدمی کی بھی صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے دینی بھائیوں کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے صحابہ کرام کو اونچا مقام دیا ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ وہ پیریڈ تھا مسلمانوں کا جس میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور مسلمانوں کے پاس پاور بھی کم تھا۔ جب تعداد آپ کی کم ہو، آپ پاور میں بھی نہ ہو، ایسے موقع پر جو لوگ قربانی دے رہے ہیں یقیناً وہ قابل تعریف ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کا رتبہ، مقام، مرتبہ زیادہ بلند ہوتا ہے۔ بلکہ علامہ عبد الرحمن ناصر سعدی نے ایک اور وجہ ذکر فرمائی، کہا صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان جو تبلیغ کر رہے تھے چھپ چھپا کر رہے تھے، آزادی نہیں تھی کہ آپ اپنے ملک سے، اپنے شہر سے باہر نکل کر کہیں بھی جائیں اور بلا خوف و خطر اور اسلام کی تبلیغ کریں، آزادی نہیں تھی، کہیں بھی آپ مارے جا سکتے تھے، پورا جنگ کا ماحول تھا، آپ ہر جگہ دشمن سمجھے جا رہے تھے۔ لیکن جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو آزادی مل گئی دعوت و تبلیغ کی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین، ایک واضح جیت سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کی کھلی چھوٹ ملی اور ایک پرامن ماحول ملا۔ اب کوئی آپ سے جنگ نہیں کرے گا، آپ کو پورا موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ اسلام کی تبلیغ کرو۔ تو ایسے موقع پر یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان جب تنگی کی حالت میں تھے، دعوت و تبلیغ کرنے کا ان کو زیادہ موقع میسر نہیں تھا، اس کے باوجود جن صحابہ نے محنتیں کی اپنے جان و مال سے، یقیناً وہ لوگ قابل تعریف ہیں۔ اور اس صلح کے بعد مسلمان اپنے گھروں سے نکلے، اپنے شہروں سے نکلے، لوگوں سے ملے اور اسلام کی تبلیغ کرنے میں اور آگے بڑھے، مسلمانوں کے پاس دولت بھی آ گئی، پاور بھی تھوڑا بہت آ گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے جو قربانیاں دی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مقابلہ کیا ہے اور فرمایا کہ جو پہلے قربانی دے چکے ہیں وہ لوگ زیادہ بڑے ہیں بنسبت دوسرے لوگوں کے۔ اس میں آیت میں ایک اور بڑی چیز بتائی گئی، لا یستوی منکم، اللہ نے فرمایا برابر نہیں ہیں وہ لوگ، دونوں کیٹیگری بیان کر کے اللہ نے کہا برابر نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اسلام کی ایک صفت بتلاتے ہیں کہ اسلام میں برابری ہے، اسلام میں برابری نہیں ہے، اللہ نے برابری کی نفی کی ہے، لا یستوی، اللہ اسلام میں برابری نہیں ہے، اسلام میں انصاف ہے اور عدل ہے۔ پورے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اسلام میں برابری ہے۔ اسلام برابری کی اگر بات کرتا تو اسلام ہمیشہ مرد کو عورت کے ساتھ اور عورت کو مرد کے ساتھ برابر کھڑا کرتا۔ اسلام اگر برابری کی بات کرتا تو یہ بھی کہتا کہ جس طرح سے مرد کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کے لیے نان و نفقے کا اور گھر کا انتظام کرے، ایسے عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے قربانی دے اور وہ بھی بازار میں نکلے اور وہ بھی تجارت کرے اور روپے پیسے رزق کما کر لائے۔ اسلام برابری کی بات نہیں کرتا۔ اس آیت کے اس ٹکڑے سے لا یستوی سے یہ مستنبط کیا جا سکتا ہے، بلکہ اسلام عدل کا اور انصاف کا مذہب ہے، دین ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی عدل اور وہی انصاف دکھایا کہ جو لوگ پہلے حاجت کے باوجود قربانی دیے وہ لوگ
عدل کے اعتبار سے، انصاف کے اعتبار سے زیادہ مرتبہ کے حامل ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اذن، پوری تفسیر کرنے کے بعد، ترجمہ کرنے کے بعد کہتے ہیں، اذن کل الصحابۃ وعدہم اللہ الجنہ۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ تمام صحابہ کرام سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ فنحن نشہد لکل الصحابہ انہم فی الجنہ، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گواہی دیں کہ تمام کے تمام صحابہ جنت میں جائیں گے اور جنتی ہیں، لیکن لا نشہد لأحد بعینہ الا من شہد لہ الرسول، لیکن ہم کسی صحابی کے بارے میں نام لے کر یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فلاں صحابی جنتی ہے جب تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر اسے جنتی نہ کہا۔ یعنی من جملہ صحابہ کی پوری جماعت جنتی ہے، قرآن کی اس آیت سے ہمارے سامنے واضح ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، لیکن نام لے کر کسی صحابی کو کب جنتی کہیں گے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العالمین نے اسے جنتی قرار دیا۔ عبدالرحمن ناصر سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے بعد، ھذا یدل علی فضل الصحابۃ کلہم، یہ آیت دلیل ہے تمام صحابہ کی فضیلت پر، اور یہ آیت کسی ایک صحابی یا کسی ایک گروہ کی فضیلت پر نہیں ہے، کیونکہ ٹکڑا آخر کا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ہر ایک سے اللہ نے جنت میں جانے کا اور داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو کہا یہ تمام صحابہ کی فضیلت ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے، حیث شہد اللہ لہم بالایمان ووعدہم بالجنہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام میں درجات میں مراتب میں فرق ضرور ہے، لیکن کسی صحابی کی ہم تنقیص نہیں کر سکتے، کسی صحابی کو ہم حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، اگر ان سے لغزش و غلطیاں ہوئی بھی ہیں، اللہ رب العالمین نے بہت سارے اسباب ان کو دیے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے توبہ بھی کی، سچی توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیا ہے۔ لہٰذا تمام صحابہ کے بارے میں ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، عادل ہیں اور سب کے سب انصاف پرور تھے۔ ہم کسی بھی صحابی کی نیت پہ کسی طرح کا غلط سوال نہیں اٹھا سکتے ہیں، تمام صحابہ کی نیتیں صحیح تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تھا، اور واضح آیا تھا کہ سب سے جنت کا وعدہ ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ اس جماعت سے کر رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقائد کی درستگی فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔